ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، یہ کون سی امانت ہے جو ان سب پر پیش کی گئی؟ تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا، اور انسان کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی تو انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس امانت کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کئی اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امانت سے مراد ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، سچ بولنا، قرض ادا کرنا، ناپ تول درست کرنا، یہ سب امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت لوگوں کی رکھی ہوئی چیزوں کو واپس کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ امانت سے مراد یہ چیزیں ہیں، اور حضرت مجاہد کہتے ہیں امانت سے مراد ہے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اور حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ نے جن کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور جن کو کرنے سے منع کیا ہے ان کو نہ کریں، یہ امانت ہے۔ اور حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ امانت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ روزہ، غسل جنابت اور دیگر پوشیدہ احکام یہ امانت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا میں اس کو تمہارے پاس امانت رکھ رہا ہوں، تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ امانت ہے۔ اور کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، ہاتھ امانت ہے، پیر امانت ہے، اور جو امانت دار نہ ہو وہ ایماندار بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امانتوں میں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانتوں کو پیش کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان وغیرہ کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا اور ان سے فرمایا گیا تم ان امانتوں کو اٹھاؤ گے، تو انہوں نے عرض کیا مولا اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھی طرح سے ادا کرو گے تو جزا ملے گی، اور نافرمانی کرو گے تو عذاب ملے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا مولا تیرے حکم کے ہم فرما بردار ہیں، اور ہم نہ ثواب چاہتے ہیں نہ عذاب۔ تو یہ امانت جب پہاڑوں پر پیش کی گئی تو پہاڑوں نے اور آسمانوں نے اور زمین نے امانتوں کو اٹھانے سے انکار کیا۔ انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے نافرمانی کی، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا، ان کو اختیار دیا، ان کی مرضی پر یہ معاملہ چھوڑ دیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف کی وجہ سے یہ عرض کیا کہ مولا یہ ہم امانت نہیں اٹھا پائیں گے، اور اپنی عاجزی کو انہوں نے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تو شعور نہیں رکھتی ہیں، عقل نہیں رکھتی ہیں، تو یہ احکام ان کے سامنے کیسے پیش کیے گئے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے
کہ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر عقل بھی ہے اور ان کے اندر شعور بھی ہے، جیسا کہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم بکریوں اور جنگلوں سے محبت کرتے ہو تو جب تم اپنی بکریوں اور اپنے جنگل میں ہو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی جن یا انسان یا جو چیز بھی سنے گی قیامت کے دن اس اذان کی گواہی دے گی۔ تو ان کے اندر شعور ہے، سمجھ ہے، تبھی تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ گواہی دیں گے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، مسجد کی چھت کھجور کی شہتیروں کی بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسلمانوں کو خطبہ دیتے تھے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا، آپ ممبر پہ خطبہ دینے لگے تو وہ تنا اس سے ایسی آواز آئی جیسے 10 سال کے حمل والی اونٹنی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے پاس آئے، اپنا دستے شفقت اس پر رکھا تو اس کو سکون ہو گیا۔ تو کھجور کا تنا رو رہا ہے سرکار کی جدائی میں، اس کا مطلب یہ ہوا ان کو بھی شعور ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، جب کھانا کھایا جاتا ہے وہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنتے تھے، شعور ہے تبھی تو سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا تو آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، درخت بھی اور پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، شعور ہے ان کے اندر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا میں کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کھجور کی خوشہ کو بلاؤں تو تم میرے رسول ہونے کی گواہی دو گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشہ کو بلایا تو وہ درخت سے اتر کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، یعنی جو خوشہ تھا، کھجوروں کا جو گچھا تھا، سرکار کے سامنے آ گیا۔ آپ نے اسے فرمایا لوٹ جاؤ، وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ وہ عربی کلمہ پڑھ گئی مسلمان، خوشہ بھی پہچان رہا ہے، گچھا بھی پہچان رہا ہے کھجور کا، یہ اللہ کے نبی ہیں، سمجھ ہے تبھی تو پہچان رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک گوہ نے سرکار کے نبی ہونے کی گواہی دی اور کہا اللہ رب العالمین ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا سرکار کے سامنے آیا اور آپ کے نبی ہونے کی شہادت دی، میرے آقا نے کہا چلے جاؤ، واپس چلا گیا۔ عربی دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ درخت کو بھی پتہ ہے سرکار اللہ کے نبی، ان کو سمجھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ہرنی کو آزاد کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ، اللہ کی آپ رسول ہیں، گواہی دے رہی ہے وہ ہرنی بھی۔ اور حضرت یعلا کہتے ہیں اونٹ نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، مالک ذبح کرنا چاہتا ہے، سرکار نے اس کی شکایت کو دور کیا۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ ما من شیء فی الا یعلم انی رسول اللہ، روئے زمین کی ہر چیز کو معلوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے انسانوں اور جناتوں میں کفار اور فساق کے۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے جمادات، نباتات، حیوانات، یعنی چاہے آسمان اور زمین ہو یا پیڑ پودے ہوں یا جانور ہو، سب کو حیات ہے، سب کو شعور ہے، وہ کلام سمجھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے کلام فرمایا کہ کیا تم اس امانت کو اٹھاؤ گے، تبھی ان سے خطاب فرمایا گیا۔ اور ایک اس کا جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی سے، ہدہد سے اور پرندوں سے کلام کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی وغیرہ سے کلام کر سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین تمام کائنات کا جو خالق ہے وہ آسمانوں زمینوں سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بڑی بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے امانت کو پیش کیا، کیا تم امانت کو اٹھاؤ گے؟ تو یہ کیا بولے اے اللہ ہم تیرے فرما بردار اور موتی ہیں، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، ہم تو تیری اطاعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عاجزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ انسان نے امانت کو اٹھا لیا تو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ یعنی انسان نے جب امانت کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اگر اس کا حق ادا کر دیا تب تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کر کے امانت کے حقوق کو ادا نہ کرے تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور اپنی عاقبت کی حقیقت سے نادان ہے۔ تو انسان اگر حق ادا کرتا ہے تو قابل تعریف ہے،
اور اگر حق ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ظلوماً جہولا کہا ہے انسان کو، یہ انسان کی تعریف کی اللہ نے، یعنی انسان نے جب امانت کو اٹھا کر اس کا حق ادا کیا، نفس پر یہ بڑا مشکل تھا، اس کے باوجود اس نے اپنی نفس کو مشقت میں ڈال کر کے امانت کا حق ادا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی پر اسے ظلم کہا کہ اس نے شے کو غیر محل میں رکھا، یعنی نفس کو فنا کر ڈالا اور تمام حجابات کو دور کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے ساری مشقتوں کو برداشت کر لیا۔ تو یہاں پر انسان کی اس انداز کے اندر تعریف کی گئی، اور انسان سے مراد ہر انسان نہیں ہے۔ انسان سے مراد کون سے انسان مراد ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ الگ الگ طبقے ہیں۔ جو انسان حق ادا کرنے والے وہ قابل تعریف ہیں، اور جو حق ادا نہیں کرنے والے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ اور یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی کلام فرمایا ہے کہ آگے جو یہ ارشاد فرمایا گیا اس آیت کریمہ کے اگلے والے حصے میں کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں پہ حکمت بتائی گئی، اللہ نے امانت کو پیش کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ چھٹائی ہو جائے کون اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہے اور کون اللہ کی راہ سے انکار کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا انسان کے اکثر افراد نے اس امانت میں خیانت کی، کفر و شرک کو چھپا کر کے رکھا یا اس کو ظاہر کیا، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اور کچھ لوگوں نے کفر و شرک کو ترک کیا، تو ان میں سے بعض میں سے اکثر تو وہ تھے جو ایمان کے ساتھ متصف ہونے کے باوجود گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم امانت کو اٹھاؤ گے، تم سے کوتاہی ہوگی، تو میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لینا، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے مخلوق کے 3 طبقوں کا ذکر کیا، ایک طبقہ منافقین اور مشرکین کا، دوسرا طبقہ توبہ کرنے والے گنہگار مسلمانوں کا، تیسرا طبقہ انبیاء کرام مرسلین اعظام اور اولیاء عارفین کا۔ ان تینوں طبقوں کو بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی الگ الگ صفات کا ظہور ہو جائے، یعنی منافقین اور مشرکین کے ذریعے اللہ کی صفت قہر اور جلال کا ظہور ہو، اور توبہ کرنے والے گنہگاروں کے ذریعے اللہ کی صفات ستاری اور غفاری کا ظہور ہو، اور انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین وہ آئینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے الطاف اور عنایات کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ان تینوں طبقوں میں سے دوسرے طبقے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے، پھر اللہ ان کو بخش دے گا۔ اب اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھ جائے کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جب گناہ کر لیں تو پھر اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے گناہ کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے روکنے کے لیے نبیوں کو مبعوث نہیں فرماتا۔ تو لہذا یہاں پر یہ بتایا گیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کتنی بھی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا حق نہیں ادا کر سکتا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا ہے اور ہمیں تو جو ہے وہ توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو اس طرح مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تمنا تھی ایسا وقت میسر ہو جس میں تنہا خانہ کعبہ کا طواف کروں اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کروں۔ کہتے مجھے ایسا وقت نہیں ملا۔ ایک رات ایسا ہوا خوب بارش ہوئی، کعبہ معظمہ خالی تھا، طواف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا کی اللہ مجھے گناہوں سے عصمت نصیب فرما دے، گناہوں سے معصوم کر دے۔ آواز آئی اے ابراہیم تو نے مجھ سے وہ دعا مانگی کہ میں نے یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں بخشا، لیکن یہ بتاؤ اگر میں تیری دعا قبول کر لوں تو پھر میری غفاری اور شان رحمانی کا دریا کہاں پہ جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے دعا کی اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے مجھ سے ایسی التجا کی جس سے بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن اس طرح کی دعا
تو مجھ سے ہر بندہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اللہ مجھے معصیت کی ذلت سے بچا کر نیکیوں کی عزتیں عطا فرما۔ پھر میں نے عرض کیا اللہ تو جانتا ہے وہ بالکل کچھ نہیں جانتا، جو تجھے جانتا ہے وہ بالکل کچھ نہیں جانتا، پھر جو تجھے نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا؟ یعنی جو تجھے جانتا ہے وہ جب کچھ نہیں جانتا تو جو تجھے نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد میں آپ نے 15 سال تک مشقت اٹھائی۔ بہرحال اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان مرد اور عورتوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی صوفیہ فرماتے ہیں کہ امانت کو اٹھانے کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو سورہ مبارکہ جو ابھی آپ کے سامنے تھی، یہ سورہ احزاب ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آخری آیتیں تھیں۔ یہ سورہ احزاب یہاں پر ختم ہو گئی، اختتام پذیر ہوئی، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو سورہ احزاب پڑھتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو پڑھاتا ہے تو اسے قبر کے عذاب سے امان ملے گی۔ یہ سورہ بلکہ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب کی بڑی برکتیں ہیں، اور ہر صورت کی الگ الگ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ قرآن مقدس کی آیتوں اور صورتوں کی تلاوت کو وہ اپنا معمول بنائے۔ ہر صورت کی برکتیں اپنی جگہ، بندہ کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس سورہ کی فضیلت یہ ہے جو اس سورہ کو پڑھتا ہے اس کے گھر والے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اسے امان عطا فرماتا ہے۔ اور قبر کا عذاب اور اس سے امان مل جانا، یہ امان ملنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا اندازہ بندہ دنیا میں نہیں کر سکتا۔ قبر کے عذاب میں جو مبتلا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ قبر کے عذاب سے امان مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام و اکرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔